کرایو سلیپ ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان ایک ایسی کولڈ یا اسپیسیفک انوائرمنٹ میں ہائبرنیشن موڈ میں چلا جاتا ہے. ہائبرنیشن موڈ میں جب چلا جاتا ہے تو پھر ٹائم اس پر افیکٹ نہیں کرتا ہے, وہ ماورائے ٹائم ہو جاتا ہے, بیونڈ ٹائم چلا جاتا ہے. ٹائم اس کے ارد گرد جو چلتا رہتا ہے لیکن ٹائم اس پر افیکٹ نہیں کرتا ہے, نہ اس کی ایج پر. گویا کہ اس کی زندگی تھم سی جاتی ہے, رک سی جاتی ہے. یہ ایک فکشن ہے, سائنسی فکشن ہے, یا ایک کانسیپٹ ہے, ایک تھیری ہے. اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, بہت کچھ پکچرائز کیا جا چکا ہے. کیا ہمیں کرایو سلیپ کا کچھ کانسیپٹ ہمیں دین میں ملتا ہے؟ تو قرآن کریم میں 2 ایسے مقامات ہیں وہاں ہمیں یہ کرایو سلیپ یعنی ہائبرنیشن موڈ میں چلے جانا, اس کا ایک کانسیپٹ جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہائبرنیشن موڈ میں چلے گئے, ٹائم ان پر افیکٹ نہیں کر رہا ہے. ناؤ دے آر بیونڈ ٹائم, ٹائم ان کے ارد گرد ٹریول کر رہا ہے لیکن ان پر افیکٹ نہیں کر رہا ہے, وہ ٹائم سے ماورا ہو چکے ہیں. پہلا واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے قرآن کریم میں کہتے ہیں اذا والفتیۃ الی الکہف, کچھ یوتھ تھے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی کیو میں چلے گئے, وہاں جا کر وہاں سو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں کئی سال سلا دیا. تحسبہم ایقاظا, نبی اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں, they are awaking, بٹ وہم رقود, لیکن وہ سوئے ہوئے تھے. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, ہم ان کو کبھی دائیں پلٹتے اور بائیں پلٹتے رہتے. کئی سال اس طرح گزر گئے. ٹائم ان کے ارد گرد ٹریول کر رہا ہے بٹ ناٹ افیکٹنگ اوور دیم. اور جب وہ سو کر اٹھے ہیں تو بہت سارے سال بیت چکے تھے اور وہ اپنی اسی کنڈیشن, اسی حالت میں تھے جیسے کہ سوتے وقت ان کی کنڈیشن یا حالت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹائم سے ماورا کر دیا, ہائبرنیشن موڈ میں ڈال دیا, یعنی ایک کرایو سلیپ میں چلے گئے, ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی جو ٹائم سے بیونڈ تھی. اصحاب کہف کے علاوہ ہمارے پاس عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جو ہائبرنیشن موڈ میں چلے گئے تھے, کرایو سلیپ میں چلے گئے تھے, اور پھر 100 سال بعد وہ اویک ہوئے. اویک ہونے کے بعد وہ جب اپنے علاقے واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان کیا. وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا فَقَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي اللَّهُ هَٰذِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا. جب سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی کے پاس سے گزرے, ایک علاقے کے پاس سے گزرے اور علاقہ تباہ و برباد ہو چکا تھا, تو سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تعجب ہوا, کہنے لگے کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا, یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں, ڈیڈ گائز, ان کے تو باڈیز تک جو ہے میلٹ ہو چکی ہیں تقریباً, تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دکھانے کے لیے فاماتہ اللہ 100 عام, 100 سال تک اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں موت دے دی, نیند میں ڈال دیا. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کی, وہاں سے اٹھایا اس نیند سے. قال کم لبثت, کہنے لگے, ان سے پوچھا گیا تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے, یعنی فرشتے آئے, فرشتے نے آ کر پوچھا کہ بتاؤ عزیر تم کتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو, اس نیند کی حالت میں کتنے عرصہ رہے. قال لبثت یوما او بعد یوم, ہو سکتا ہے کہ میں ایک دن سویا ہوا ہوگا یا دن کا کچھ حصہ میں نے نیند میں گزارا ہوگا. قال بل لبثت 100 عام, تو انہوں نے, فرشتے نے جواب دیا کہ تم نہیں بلکہ تم نے 100 سال ہائبرنیشن موڈ میں گزار دیے, کرایو سلیپ میں گزار دیے. 100 عام انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, اپنا فوڈ اور ڈرنک جو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے وہ کھانا ویسے کا ویسا پڑا تھا. ان کے ساتھ ایک گدھا تھا ان کا, اور ایک ان کا کھانا اور پینا تھا, فوڈ ان کے ساتھ تھا. تو کھانا اور پینا لم یتسنى, نہیں خراب ہوا,
انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. لیکن دوسری طرف گدھا وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، سائن بنا دیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ اتھارٹی کی، لوگوں کے سامنے آپ کو ایک سیمپل بنا دیں. انظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھو اس گدھے کی ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ سے اس کا اسٹرکچر ری بلڈ کرتے ہیں. ثم نکسوه لحما، پھر ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے جو گدھا بالکل ہڈیاں بن چکی تھی اٹھایا تو پھر انہیں یقین ہو گیا، کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس ہائبرنیشن موڈ میں چلے گئے کہ بظاہر وہ اپنی باڈی کے ساتھ وہاں ایگزسٹ تو کر رہے تھے، لیکن ٹائم ان کے ارد گرد ٹریول کر رہا تھا، ٹائم نے ان پر افیکٹ نہیں کیا. وہ جس حالت میں سوئے تھے، یعنی ینگ ایج میں 40 سال ایج تھی جب وہ وہاں پر سوئے تھے، اور 40 سال کی ایج میں ہی اٹھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کی ایج 40 سال تھی، اور 40 سال جب اٹھے ہیں 100 سال کے بعد تو بھی 40 سال تھے. ٹائم نے اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں کیا، ٹائم ٹریول کر رہا ہے، 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی کرائوسلیپ میں تھے کہ ٹائم نے ان پر کوئی ایفیکٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی کہ وہ اس ہائبرنیشن موڈ میں چلے گئے اور بیونڈ ٹائم ہو گئے. جب اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے دروازہ بجایا تو ان کی ایک ملازمہ کنیز نکلی. جس وقت وہ گئے تھے 20 سال ایج تھی، اب ان کی 120 ایج ہو چکی تھی، یعنی وہ سیدنا عزیر سے بھی بڑی ایج کی ہو چکی تھی، 120 سال کی ایج کی. انہوں نے پوچھا کہ میں عزیر ہوں. انہوں نے کہا عزیر تو بہت سال پہلے جو ہے کہیں گم ہو گئے تھے. تو اس نے کہا نہیں، میں ہی عزیر ہوں. تو ان کا اگر تم عزیر ہو تو عزیر مستجاب الدعوات تھے، تم دعا کرو میری آنکھوں کی بینائی آ جائے. تو سیدنا عزیر نے ان کے لیے دعا کی، ان کی آنکھوں کی بینائی آئی. انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی. پھر ان کے بیٹے، ان کے پوتے آئے. ان کے بیٹے کی ایج 118 یعنی 118 سال تھی، اور ان کے جو پوتے تھے ان سے زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے. پھر ان کے بیٹے نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ایک علامت سے، باڈی کی ایک علامت تھی، سائن تھی. انہوں نے دیکھا کہ میرے والد کے یہاں پر ایک علامت تھی، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. انہیں یقین آیا کہ ہمارے والد ہیں. انہوں نے 100 سال گزارے اور کرائیوسلیپ میں رہے، یعنی ہائبرنیشن موڈ میں رہے. ٹائم ٹریول کرتا رہا بٹ ٹائم ڈز ناٹ افیکٹ آن ہم. اس ٹائم نے ان پر افیکٹ ہی نہیں کیا اور بیونڈ ٹائم رہے. تو ہمیں دو ایسے یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں قرآن کریم میں جو ٹائم سے ماورا ہو کر، ٹائم وہ لوگ جو تھے اسٹل تھے اور ٹائم ان کے گرد ٹریول کرتا رہا. ہم اسے قرآن کی لینگویج میں معجزہ کہتے ہیں، لیکن اگر آج کی اس کرائیوسلیپ کی تھیری کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ ایک آج کے لحاظ سے یہ ایک اس کانسیپٹ کو کریکٹ کرتا ہے کسی حد تک بالکل. اور اگر کوئی ایسے آرٹیفیشل ریسورسز اختیار کر کے بھی انسان ایک کرائیوسلیپ میں جا سکتا ہے یا ہائبرنیشن موڈ میں جا سکتا ہے تو ایسا پاسبل ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. اس کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں، ایسا سسٹم جو وضع کیا ہو کہ اگر کوئی شخص اس سسٹم سے اس طرح، جیسے ممیز ہے، باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسے آپ خاص طور پر کیمیکل لگا کر اور خاص جو ہے ایک انوائرمنٹ میں اس کو آپ ٹیمپریچر میں رکھیں گے تو باڈی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی، باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوگی. تو اس سسٹم کے اندر ایک اور سسٹم ہے، اگر ہم اسے ڈسکور کر لیتے ہیں تو وہ ہم اس سے اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں.